نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظیم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے جو روز جزا کے دن کا مالک ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کے رب ہونے، رحمان اور رحیم ہونے کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات چیزوں کو وجود بخشتی ہے، پھر درجہ بدرجہ ترقی اور کمال تک پہنچاتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام سے مقصود اس کے نتائج، فوائد اور ثمرات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک کسان زمین کے اندر ہل چلاتا ہے، بیج کو بوتا ہے، پانی دیتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے، ان تمام کاموں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کھیتی جب پک کر تیار ہو جائے گی تو وہ کھیتی کو کاٹ کر دانے اور بھوسے کو الگ الگ کر کے ان سے نفع، ان کے فوائد اور ثمرات کو حاصل کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کی تربیت کے تمام مراحل کو مکمل کیا اور اس کو عمل کا پورا جذبہ اور اختیار دیا کہ تاکہ کل قیامت والے دن اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھے عملوں کا بدلہ دیا جائے اور برے اعمال کرنے والوں کو برے اعمال کی سزا دی جائے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے الرحمن الرحیم کے ذریعے سے بندے کو امید دلائی، لیکن اگر کوئی بندہ صرف اس صفت کو پڑھنے کے بعد دھوکے کے اندر مبتلا ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آگے انسان کو خوف دلایا مالک یوم الدین کہ کل قیامت والے دن اپنے اعمال کے بارے میں انسان کو خوف بھی رکھنا چاہیے کہ کل قیامت والے دن اگر حساب و کتاب کے اندر اس کے عملوں پر پکڑ ہو گئی تو اس کا کیا بنے گا۔ چنانچہ انسان کو امید اور خوف کے درمیان کیفیت کے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب کہ اللہ رب العزت کی ذات مغفرت کرنے والی ہے، توبہ کو قبول کرنے والی ہے، شدید عذاب والی ہے۔ تو یہاں پر بھی توبہ بھی ہے اور عذاب بھی ہے، تو بندے کو امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا بھی چاہیے۔ الدین، دین کا معنی جزا کے آتا ہے، بدلے کے آتا ہے اور حساب کتاب کی بھی آتا ہے۔ جیسے قرآن مقدس کے اندر آتا ہے اِنَّا لَمَدِّینُونَ کہ کیا ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ یعنی عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، اپنے نفس کا خود حساب کر لے۔ آیت مبارکہ کو دو قراتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، مالک یوم الدین کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور ملک یوم الدین کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ دونوں قراتیں صحیح ہیں اور تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ ملک کی صورت کے اندر معنی یہ ہوگا کہ بادشاہ، چنانچہ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے لمن الملک اليوم کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے۔ دنیا کے اندر عارضی طور پر اللہ رب العزت نے کسی کو بادشاہت عطا فرمائی اور اسی طرح ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا عارضی طور پر مالک بنایا، لیکن مالک یوم الدین کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کل قیامت والے دن ساری کی ساری بادشاہت ظاہری طور پر بھی، حقیقتاً بھی اور مجازاً بھی اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اس لیے بندے کو آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے اور دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے حساب سے دنیا کے اندر رہ کر اس لیے بندے کو دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے
اور آخرت کے حوالے سے اعمال کرنے چاہیے تاکہ آخرت کے اندر انسان کو شرمندگی اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی دن کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔